اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق ہے. حدیث شریف میں ہے تم شیطان کی چال سے بچو، تمہیں نقصان پہنچائے گا. ہر وہ بات جو دل اس کے افعال بتائے کہ شیطان یہ کام کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، تمام شریعت کے خلاف کام، اس کو شیطانی کام کہتے ہو گیا. ایک آدمی کو سکھاتا ہے کہ آپ چھوڑیں، بہت نمازیں پڑھی اور کب تک پڑھتے رہو گے، خدا تعالیٰ کوئی تیری نماز کا محتاج تھوڑا ہی. اب دیکھو اس کو غلط لائن پہ ڈالنا ہے. اگر خدا نے اسے ہمت دی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ تو دین کا تقاضا ہے اور فرض ہے اور اس کے بغیر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی چارہ نہیں تھا، تو اس کا سینہ شق ہو جائے گا. اور اگر اس نے اس کا ساتھ دے دیا اور کہا بھی پڑھتا ہوں اور ابھی پڑھتا ہوں اور ٹانگیں لمبی کر دی، تو حدیث شریف میں ہے پھر تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. اور وہ شیطان ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ کسی کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچائے گا. شیطان تو خوشی میں بھی شیطان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ خوش ہو کر کے اس شخص کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے جس نے اس کے کہنے سے نماز قضا کر. ہر شخص کے پاس مختلف طریقوں سے آتا ہے. یہاں ایک بوڑھا سا آدمی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اب مجھے بڑا افسوس بھی ہے، تو میں نے ایک دن اس کو روکا راستے میں. میں نے کہا بابا کتنی عمر ہے؟ انہوں نے بہت لمبی چوڑی عمر بتائی، کئی 70-80 سے اوپر بتایا. میں نے کہا یہ داڑھی جو آپ کاٹتے ہیں، اتنی چھوٹی سی داڑھی، جیسے چولے بیچنے والے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ذرا سی داڑھی رکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی بہت ہے. میں ہنس پڑا. تو مجھے کہا کیوں ہنستے ہو؟ میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ اتنے بزرگ آدمی کو شیطان نے پرائمری میں داخل کر کے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کافی ہے اور یہ ناکافی ہے، یہ مسئلہ دین کا ہے دنیا کا. تو کہنے لگے دین کا ہے. میں نے کہا دین کا مسئلہ تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ تو کہنے لگا نہیں آپ جانتے ہیں. میں نے کہا آپ کتنے سال سے یہاں نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا سال ہو رہا ہے. میں نے کہا کتنی دفعہ آپ سے مدرسے اور مسجد کے لیے چند مانگنے کے لیے میں نے ملاقات کی؟ کبھی بھی نہیں. میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوگا، تیرا جنازہ پڑھا لوں گا لیکن یہ کام نہیں ہوگا. اور اس کام کے لیے میں آپ کے راستے میں رکا. میں نے کہا حضرت سے گزارش کروں، درخواست کروں. تو آپ نے جو جواب دیا ہے یہ تو آپ کی عمر اور بزرگی کی شان کے لائق نہیں. آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. میں ضرور عہد کرتا ہوں آئندہ اس کو نہیں کاٹوں گا. تو یہ جواب تھا. تو یہ تو تم نے بالکل ہی شیطان کو جو ہے اپنا جنرل صاحب بنا لیا ہے. اور شیطان جن کا جنرل ہے وہ تو اور شان سے اور طریقے سے دنگ فساد پہ اتر آئے ہیں. ہر شخص کے پاس علیحدہ علیحدہ طریقوں سے آتا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن بزرگان دین سے سنا ہے، اور مولانا روم نے مثنوی میں نقل کیا ہے. مولانا روم بھی متقن علماء میں سے، مضبوط علماء میں سے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح کے وقت شیطان آیا اور ان کو کہا کہ آپ اٹھیے اور نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا شیطان ہو کر کے تو مجھے نماز کے لیے جگاتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ ضروری ہے. بہت کہا کیا ضروری ہے؟ تو بس آپ اٹھے اور نماز پڑھے اور جماعت کا خیال رکھے. معاویہ نے کہا نہیں یہ بات بتانی پڑے گی. آپ کا کام تو لوگوں کو نمازوں سے اور دین سے ہٹانا ہے، آپ کا کام تو کسی کو دین کے لیے تیار کرنا نہیں ہے. تو ابلیس نے کہا اصل میں نے چند دن پہلے کوشش کی تھی، آپ نے فجر کی نماز قضا کی
اس کی وجہ سے آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا اور سارا دن اللہ اللہ کرتے رہے، کام کاج دنیا کا چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے، اور جتنی دفعہ آپ سے فجر قضا ہوئی تھی اتنی سینکڑوں مرتبہ آپ نے نوافل پڑھے، پھر سنت کے بدلے پڑھتے رہے، توبہ کرتے رہے، اس طرح آپ کو درجات بہت زیادہ مل گئے اور مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی۔ میرا مقام اور کام تو تھا آپ کا درجہ گھٹانا، لیکن آپ نے اس پر جو افسوس کیا، آنسو بہائے، خدا سے معافی مانگی اور آئندہ قضا نہ کرنے کا عہد کیا ہے، تو آپ کو مقامات اور اجر ثواب جو مل گیا وہ جماعت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ شیطان تو شیطان ہی ہے۔ ایک جوان لڑکا میرے پاس آیا اور بہت زیادہ رو رہا تھا، تو میں نے سمجھا کوئی گناہ کیا ہوگا یا کوئی میت بھی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، میرے والد صاحب ٹیلی ویژن سے توبہ نہیں کرتے اور وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اب میں ان کا بیٹا ہوں، میری نمازوں کا اور اس خوبصورت داڑھی کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے، اپنے والد کے لیے رو رہا ہے۔ میں حیران ہوا، خدایا اس نوجوان کو جس کی عمر بظاہر فسق و فجور کی ہے، آپ نے ایسا مالا مال کیا ہے کہ دوسروں کے لیے رو رہا ہے، اور وہ بوڑھا بابا گل اکبر بادشاہ کا ساتھی، وہ بھی تک جو ہے نا ٹیلی ویژن پر جان